تو انور اقبال صاحب، کیا کچھ ممالک جو ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں پاکستان تو شامل نہیں ہوگا، پاکستان کے تو ہے ہی نہیں تعلقات، پاکستان ریاست مانتا ہی نہیں اسرائیل کو، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ممالک کیا ایسے ہیں جو یہ باور کرا سکتے ہیں اسرائیل کو کہ بھائی آپ حملے روک دیں، کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ جنگ کی طرف، یا پھر آپ کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی جا رہی، یا پھر آپ جو ہے وہ اپنی بقا کا جو راگ الاپ رہے ہیں اس میں کسی بھی طور پر سچائی نہیں ہے، ایک کھوکھلا دعویٰ ہے جس نے کبھی نہ کبھی زمین بوس ہو جانا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی اپنے ملک کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتا کہ اس میں زمین بوس ہو جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے. ہر کوئی اپنی بقا کی سوچتا ہے، اپنی پراسپیرٹی کی سوچتا ہے، آگے بڑھنے کی سوچتا ہے. تو یہ تو اسرائیلی کبھی نہیں مانیں گے کہ انہوں نے کبھی نہ کبھی زمین بوس ہو جانا ہے، لیکن ان کو یہ یقین دہانی یہ کرائی جا سکتی ہے کہ نہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آئیں بیٹھیں بات چیت کریں اور میں ایسا حل نکالیں جس میں جنوبی لبنان بھی اپنی جگہ رہے، ایران بھی اپنی جگہ رہے اور اسرائیل بھی اپنی جگہ قائم رہے. اور یہ یقین دہانی تو صرف پہلے تو امریکہ کرا سکتا ہے اور ان کو میز پہ لا سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ یقین دہانی ایران کرا سکتا ہے کہ بھئی اسرائیل جو ہے اور ایران بھی پیسفلی رہ سکتے ہیں. تو مگر یہ سب کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، کچھ لوگ میری بات سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کہ بالکل پاکستان نے جو کچھ کیا انپریسیڈنٹ ہے، بے مثالی ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی. کس طرح جنگ رکوائی، ایم او یو سائن کروایا، اب سمجھوتے کے مذاکرات کو ہم میزبانی کر رہے ہیں اور اس میں ہم کامیابی کی بھی امید ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ معاملات بہت مشکل ہیں اور بہت وقت ان میں لگے گا، بہت انوالومنٹ چاہیے. یہ سمجھ لینا کہ بس چونکہ ایم او یو ہو گیا ہے تو اب آگے بڑی بات ہو جائے گی اور سب مسائل خود بخود طے ہو جائیں گے، خود بخود طے نہیں ہوں گے. بہت مشکل مرحلہ ہے. تو انور اقبال صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے ممکنہ طور کے اوپر کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، مرحلات بہت ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان میں کمپلیکیشنز بھی کافی حد تک آئیں گی، اور اگلے 60 روز بھی کوئی مطلب آسان جو ہے وہ معاملات نہیں دکھائی دیں گے، اتنے ایزی معاملات دکھائی نہیں دیں گے، اس پہ بھی کمپلیکیشن آئے گی. لیکن جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، کیونکہ بقا کی جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اسرائیل نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن بقا کی جنگ کو عالمی سطح پر اگر ہم مشرق وسطیٰ سے نکل بھی جائیں تو اگر یورپی ممالک کی بات کریں، وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ جینوسائیڈ قرار دے رہے ہیں کہ چاہے غزہ کے اندر ہو یا لبنان کے اندر ہو. اس معاملے کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر وزراء کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر آ جائیں ہم اسرائیل کے، تو وہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شدت پسندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اشتعال انگیزی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں جو کسی بھی طور پر کسی بھی ملک کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. آپ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب اسرائیل کو، یعنی آپ کا سوال میں اگر ایک جملے میں بیان کر دوں تو یہ کہ اسرائیل کے رویے کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا جی بالکل. ہے نا، اور وہ کروا سکتا ہے امریکہ اور یورپین کنٹریز جو ہے، یورپ کے 5-6 ممالک جن سے ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں. یہ اگر ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں تو اسرائیل کو اس بات پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی لائے. اور یہ ممکن ہے کیونکہ جیسا میں کہتا رہا ہوں آپ سے گفتگو میں کہ جو جنگ نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا ہے. پہلے صرف اسرائیل تھا اور کوئی طاقت میٹر نہیں کرتی تھی، باقی جو ممالک ہیں وہ ہفتے 10 دن 15 دن 20 دن میں جنگ ہار جاتے تھے اور اس کے بعد جنگ بالکل بلکہ اپنے علاقے تک اسرائیل کے قبضے میں ان کے چلے جاتے تھے. اور وہ جیسے اب لبنان میں ہوا، جتنی آسانی سے انہوں نے سارا جنوبی لبنان لے لیا، لیکن یہ ایران میں نہیں ہوا. تو اس لیے اب وہ ہے کہ اب اسرائیل کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کے اگریشن سے وہ مفادات اپنے کی کا تحفظ نہیں کر سکتا. اور یہ سوچ پر اس کو صرف امریکہ اور یورپین ممالک ہی اس سوچ کی طرف لا سکتے ہیں کہ اب آؤ بیٹھو اور بات چیت کرو اور جنوبی لبنان میں حملے چھوڑ دو.